بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ملکی صورتحال اتنی زیادہ خراب ہو گئی ہے کہ جیسے ہی جنرل عاصم منیر نے اپنا دورہ مکمل کیا یو اے ای کا، سعودی عرب کا، اس کے بعد جنرل عاصم منیر نے جی ایچ کیو کے اندر بہت امپورٹنٹ میٹنگ رکھی ہے، بہت امپورٹنٹ میٹنگ۔ اور یہ جو ملاقات، یہ جو میٹنگ ہے، اصل میں یہ ٹاپ کے جرنیلوں کی میٹنگ ہے۔ اور دیکھیں، یہ جو معاملہ شروع ہوا اس وقت جب کور کمانڈرز میٹنگ ہوئی، پہلی جنرل عاصم منیر جب آرمی چیف بنے اس کے بعد، اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ، اس میں جو اعداد و شمار پیش کیے گئے تھے، تب جنرل عاصم منیر ایکٹیو ہوئے، اور جنرل عاصم منیر نے نہ صرف سیکیورٹی کا محاذ سنبھالا بلکہ جو فائنینشل، اب جو معاشی محاذ ہے وہ بھی سنبھالا۔ اور سعودی عرب اور یو اے ای کے دورے کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہاں سے کچھ پیسہ اکٹھا کیا جائے، ڈالرز اکٹھے کیے جائیں، تاکہ پاکستان کو معاشی طور پر مستحکم کیا جائے، پاکستان کو معاشی طور پر تھوڑا سا بہتر کیا جائے۔ اصل مقصد یہ تھا۔ اور اب واپس آ کے وہاں سے جو ان کی طرف سے وعدے، ان کی طرف سے جو پرومسز کیے گئے ہیں، اور کہا گیا ہے کہ ہم مستقبل کے اندر سرمایہ کاری کریں گے، آپ کے ساتھ انویسٹمنٹ کریں گے، ٹریڈ کریں گے، ڈیل کریں گے، لیکن ساتھ انہوں نے بہت زیادہ شرطیں رکھی ہیں۔ اور جو خاص طور پر شرط سب سے بڑی رکھی محمد بن سلمان نے بھی، یو اے ای نے بھی، وہ تھی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ نے ہر حال میں ڈیل کرنی ہے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کریں، آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کریں، آئی ایم ایف کے ساتھ آپ قرض لیں، اس کے بعد ہم بھی آپ کو قرض دے دیں گے۔ لیکن اس سے پہلے دیکھیں، اب سچویشن بڑی ٹرکی ہو گئی ہے، سچویشن بڑی خطرناک ہو گئی ہے۔ اسی وجہ سے دوبارہ سے عمران خان کے ساتھ یہ مذاکرات کا ایک نیا سلسلہ شروع کرنا ہے، اور یہ سلسلہ شروع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کو اس چیز کے اوپر قائل کیا جائے، اور عمران خان کی جو سب سے بڑی ڈیمانڈ ہے اس کو پورا کیا جائے، اور اس کو پورا کرنے کے لیے آگے 1 سے 2 مہینے لیے جائیں، کیونکہ عمران خان تو اس ٹائم بالکل پیک پہ، اپنی پیک کے اوپر ہے۔ عمران خان جو پاپولیرٹی آ رہی ہے، عمران خان کی جو سروے آ رہی ہیں، جو مختلف اس وقت انٹرنیشنل اور نیشنل میڈیا کے اوپر جو سرویز ہیں، وہ تو یہ ثابت کرتے ہیں کہ عمران خان کی پاپولیرٹی اس ٹائم پیک کے اوپر ہے۔ اسی وجہ سے عمران خان ایک ہی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ وہ الیکشن ہے، اور الیکشن کروائے جائیں، اور حکومت اس سے بھاگتی ہے۔ حکومت کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے اس وقت الیکشن کروا دیے، لیکن اسٹیبلشمنٹ بھی یہ چاہتی ہے۔ اب اصل میں جو صورتحال سامنے آئی ہے، اس کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ اور جنرل عاصم منیر، اس کا بھی یہی موقف ہے کہ کچھ عرصے کے لیے، 1-2 مہینے کے لیے ٹائم نکالا جائے، تھوڑا سا معیشت کو بہتر کیا جائے، کیونکہ انہوں نے جو تباہی پھیری ہے، انہوں نے جو ملک کا کباڑہ کیا ہے، انہوں نے جو ملک کی حالت کی ہے، تو 1-2 مہینے کے لیے ٹائم نکال کے تو اس کے بعد الیکشن کمیشن، دیکھیں جو اصل میں الیکشن کروانا ہوتا ہے ملک کے اندر، یہ ایسے نہیں کوئی لوکل باڈی الیکشن ہو گئی، یا کسی یو سی کے اندر الیکشن ہو گیا، یا کسی ایک چھوٹے سے علاقے کے اندر، محلے کے اندر الیکشن ہو گیا۔ یہ ملک کے اندر الیکشن ہوتا ہے، یہ پورے ملک کے اندر، جس کے اندر 4 صوبائی اسمبلیاں ہوتی ہیں، پنجاب کی، کے پی کی، سندھ کی، بلوچستان کی، اور اس کے بعد نیشنل اسمبلی۔ تو اس کے اوپر بڑا خرچہ آتا ہے، اس کے اوپر بڑا پیسہ لگتا ہے، اربوں روپے لگتے ہیں۔ وہ کہاں سے آنے پیسے؟ یہاں پر تو عوام کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں، اور ان کی عیاشیاں نہیں ختم ہو رہی۔ کبھی یہ گاڑیاں منگواتے ہیں، کبھی یہ مرسڈیز کو آرڈر دیتے ہیں، کبھی یہ باہر ٹور کرنے چلے جاتے ہیں، کبھی یہ باہر ٹریول کرتے ہیں، سارا کا سارا، پورا کا پورا ٹولہ اور پوری جانچ جاتی ہے یہاں سے، پاکستان سے، اور ٹریول کرتی ہے، اور صرف حکومتی خرچوں کے اوپر ہی اپنے صرف عیاشیاں کر رہے ہیں، اپنے ٹورز کر رہے ہیں، اپنے دورے کر رہے ہیں، اور عوام بیچاری مر رہی ہے۔ آپ دیکھیں، آٹے کا بحران اس ٹائم اتنا زیادہ ہے کہ اتنی سردی میں عوام سڑکوں کے اوپر کھڑی ہوتی ہے، باہر سڑکوں میں لائنیں لگی ہوتی ہیں، اور اتنی ٹھنڈ میں صبح سے لے کے شام تک عوام صرف ایک 10 کلو کا آٹا، 10 کلو کا تھیلا لینے کے لیے عوام کھڑی ہوتی ہے۔ یہ انہوں نے حالت کر دی، اور یہ ساری رپورٹ پہنچ رہی ہے جنرل عاصم منیر اور اسٹیبلشمنٹ تک۔ اور اب جب جنرل عاصم منیر نے یہ جو دورہ کیا ہے سعودی عرب کا اور یو اے ای کا، اس میں سچویشن بڑی کلیئر ہوئی، اور خاص طور پر جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ تھی، اس میں جو اعداد و شمار رکھے گئے تھے، دیکھیں یہ اب آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ جو اعداد و شمار رکھے گئے، یہ بڑے خطرناک تھے۔ یہ آپ کی جو ملک کی اکانومی ہے، ملک کی جو معاشی صورتحال ہے، اور ملک کی جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے، یہ ظاہر کرتی ہے کہ کتنی خطرناک ہے، کس حد تک یہاں پر معاملات بگڑ گئے۔ اور اسحاق ڈار نے جس طریقے سے وہ ساری پریزنٹیشن اور تمام چیزیں سامنے رکھی، اس سے جنرل عاصم منیر
جنرل عاصم منیر کے کان کھڑے ہو گئے اور وہ چوکس ہو گئے اس معاملے پہ کہ اب مجھے خود ہی کچھ کرنا پڑے گا. اسی وجہ سے جنرل عاصم منیر نے یہ دورے کیے، دو، یو اے ای کا بھی اور سعودی عرب کا بھی، اسی مقصد کے لیے، وہاں سے پیسے لینے کے لیے. اور پوری دنیا کے اندر ہندوستان سمیت چائنا، آپ بڑے بڑے جو میڈیا آؤٹلیٹس اور میڈیا جو چینلز ہیں ان کی رپورٹنگ دیکھیں، وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ جنرل عاصم منیر اس ٹائم جو دورے کر رہا ہے سعودی عرب کا بھی اور یو اے ای کا بھی، وہ صرف ڈالرز کے لیے ہے، وہ پیسے کے لیے ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے اس کے پیچھے. اس وجہ سے دونوں جو دورے تھے وہ ابھی اتنے زیادہ کامیاب نہیں ہوئے کہ اس سے کہا جائے کہ آپ کی ملکی اکانومی بالکل راتوں رات ٹھیک ہو گئی یا راتوں رات اس میں اتنے پیسے آ گئے. پھر یہ ایک نیا انہوں نے ڈرامہ شروع کر دیا ہے شہباز شریف نے کہ ہم نے ڈونرز کانفرنس رکھ دی، ہم نے سیلاب والوں کے لیے پیسہ اکٹھا کر لیا. کہاں پیسہ آیا ہے؟ پیسہ آتے آتے کم از کم 6 مہینے سال لگ جانا ہے. 6 مہینے سال تک آپ لوگ کیا کریں گے؟ تو واحد ان کے پاس جو راستہ ہے وہ اب بچتا ہے آئی ایم ایف کا. آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں تو کیا ہوگا کہ اس کے بعد جو طوفان آنا ہے مہنگائی کا، جو ایک لہر آنی ہے مہنگائی کی، اس نے عوام کو مار دینا ہے. عوام پہلی بیچاری یہاں پر پس رہی ہے مہنگائی کی وجہ سے. جتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے، جتنے حالات خراب ہو گئے ہیں عوام کے، تو مہنگائی کے ہاتھوں اور مر جائیں گے. اتنی زیادہ مہنگائی آنی ہے. آپ ڈالر کا ریٹ دیکھیں، آپ اسٹاک مارکیٹ دیکھیں، بالکل کریش کر گئی ہے. انویسٹمنٹ آ کوئی نہیں رہی، ایکسپورٹ بالکل بند ہو گئی، انڈسٹریاں بالکل بند ہو گئی، ان کے پاس باہر سے امپورٹ نہیں ہو رہی، ایل سیاں نہیں کھول رہی، اور جو وہاں ڈالر ریٹ لگتا ہے وہ بہت زیادہ ہے. اس وجہ سے یہ اسٹیبلشمنٹ اس بارے میں سوچ رہی ہے. اس بارے میں بڑی اہم ترین ملاقاتیں ہو رہی ہیں جی ایچ کیو کے اندر، اور وہیں سے آخر کار یہ فیصلہ ہونا ہے. اور یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ عمران خان کے ساتھ دوبارہ سے مذاکرات کیے جائیں، عمران خان کو اس بات کے اوپر کنونس کیا جائے اور عمران خان کو ٹیبل ٹاک کے اوپر لایا جائے. کیونکہ حکومت تو بالکل اس نے ہاتھ کھڑے کر دیا ہے، حکومت نے تو سرنڈر کر دیا ہے، جس کے اندر یہ شہباز شریف، رانا ثناءاللہ، اسحاق ڈار. آپ جب بھی آتے ہیں ان کی آپ باتیں سنیں، آپ ان کے منہ دیکھیں، آپ ان کے چہرے دیکھیں کس طرح سے لٹکے ہوئے، کیونکہ یہ تجربہ ناکام ہو گیا. اب تو پیپلز پارٹی جو سب سے بڑی اتحادی جماعت ہے اس حکومت کی، وہ خود کہتی ہے کہ ہم آئے تو عوام کو ریلیف دینے تھی، لیکن عوام کو ریلیف نہیں ہم دے سکے. یہ تجربہ اتنی بری طرح سے ناکام ہوا، اور یہ جو سازش پلان کیا گیا عمران خان کے خلاف، وہ آخرکار ان کے گلے پڑ گیا. اب جنرل عاصم منیر کو اس بات کی سمجھ آئی ہے، اس بات کا اندازہ ہوا ہے کہ پچھلی اسٹیبلشمنٹ نے کتنا زیادہ یہ اس حکومت کو سپورٹ کر کے نقصان کیا، ملک کا بھی، عوام کا بھی. اور اس ٹائم وہ سارے کے سارے فیصلے اب ریورس کرنے کا وقت ہے. اسی وجہ سے کپتان کے ساتھ مذاکرات کرنے کا، ایک ڈائلاگ کرنے کا اور ایک ڈائلاگ کا چینل کھولنے کا فیصلہ ہوا ہے، اور اس حکومت کا خاتمہ کرنا ہے.